شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ساتھی قرآن کریم کھول دیں. ویسے ترتیب کے اعتبار سے تو ہمارا گھنٹہ دوسرا ہے، لیکن آج کسی عذر کی وجہ سے گھنٹے کی ترتیب صرف آج آگے پیچھے ہوئی. تو آج چونکہ گھنٹے بھی انشاءاللہ 15 منٹ کے ہیں، وقت کم ہے. 7:30 بجے انشاءاللہ پھر آپ حضرات سے مذاکرہ ہے. تو تمام ساتھی قرآن کھول لیں. آن لائن والے حضرات اور مستورات بھی قرآن کریم کھول لیں. سورۃ الفجر کی 5 آیتیں ہو چکی ہیں، آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. سورۃ الفجر کھول لیں. 5 آیتیں ہو چکی ہیں، آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 14 تک 9 آیتیں آپ حضرات نے تلاوت کی ہے. انشاءاللہ آج ان آیات کا ترجمہ ہوگا اور اس سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کریں گے. پچھلی جو 5 آیتیں پڑھی تھیں سورۃ الفجر کی، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ پاک نے کتنی قسمیں کھائی تھیں؟ 4 چیزوں کی قسمیں کھائی. اب کسی بات کے لیے ایک قسم بھی کھائی جائے تو اس کا مطلب بات بڑی اہم ہے، وزن والی ہے. جب 4 قسمیں کھائی اور کھانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بہت کام کی بات ہے نا. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا آپ نے لکھا تھا کہ ان قسموں کے کھانے کا مقصد کیا ہے؟ انسانی شعور کی غفلت کو جھنجھوڑنا اور متنبہ کرنا، یہی لکھا تھا نا. اب یہ قسمیں کھائی اور ان 4 قسموں کا مقسم بھی، یعنی جواب قسم آپ نے کیا لکھا تھا کہ اب بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو میں ان کو ہلاک کر دوں گا، اللہ پاک فرماتے. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک تہدید یعنی ایک دھمکی ہے، ایک ڈراوا ہے، ایک خوف کا احساس دلانا ہے. جیسے کسی کو کہا جائے کہ بھئی اگر آپ اب بھی اس کام سے باز نہ آئے تو پھر میں مجبور ہو کر آپ کے ہاتھ پیر باندھ دوں گا، ہے نا. تو کہنے والے کی حیثیت اور پوزیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جس بات کی دھمکی دے رہا ہے آیا کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ہے نا.
اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچوں کو جتنا بھی ڈرایا جائے وہ کہتے ہیں یعنی یہ پرانی چیز ہے ہمارے لیے، اس کی کوئی حیثیت، تو بولتے ہیں، کر نہیں سکتے کچھ بھی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی، انسانیت کو ڈرایا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، ہے نا؟ اب اس بات کا یقین دلانا کہ اللہ پاک جو فرماتے ہیں اس کے کرنے پہ اللہ قادر بھی ہے۔ اصل بات یہ ہے نا، جو اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے کرنے پہ قادر بھی ہے۔ یہ بات اس امت کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے 3 مثالیں پیش کی۔ کتنی مثالیں پیش کی؟ 3 مثالیں پیش کی اور سمجھایا کہ میں صرف کہہ نہیں رہا، میں کر چکا ہوں۔ صرف کہہ نہیں رہا بلکہ میں کر چکا ہوں، اور ان کے ساتھ کر چکا ہوں جو طاقت میں، قد کاٹ میں، وزن میں، مال میں، منصب میں تم سے 1000 گنا بڑھ کر تھے۔ اگر ان کے ساتھ کر سکتا ہوں تو تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو اب آپ حضرات نے ترجمے سے پہلے یہ بات لکھنی ہے تو آگے چلنا آسان ہو جائے گا۔ ترجمے سے پہلے لکھیں، فائدے کے عنوان سے لکھ لیں، فائدہ۔ ان آیات میں تخویف دنیاوی کے 3 نمونے ہیں۔ ان آیات میں، یہ جو ہم نے آج آیت پڑھی نا، کہاں سے شروع کیا؟ آیت نمبر 6 سے ہم آیت نمبر 14 تک گئے، 9 آیتیں ہیں۔ لیکن ان آیات میں تخویف دنیاوی کے، تخویف سمجھتے ہیں ڈرانے کو، ان آیات میں تخویف دنیاوی کے 3 نمونے ہیں، 3 مثالیں ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے کچھ بات؟ 3 مثالیں ہیں، لیکن نمبر 1 قوم عاد، نمبر 1 قوم عاد، نمبر 2 قوم ثمود، ثا کے ساتھ، قوم ثمود، نمبر 3 فرعون۔ نمبر 1 قوم عاد، نمبر 2 قوم ثمود، نمبر 3 فرعون۔ اب دیکھیں، قوم عاد، قوم ثمود اور فرعون، یہ تینوں اس امت سے پہلے گزرے، ہے نا؟ اور ان میں سے ہر ایک کی طرف اللہ کے پیغمبر گئے ہیں، اللہ کے۔ آپ بتا سکتے ہیں قوم عاد کے پاس کون سے پیغمبر گئے؟ حضرت ہود علیہ السلام، ہود۔ قوم ثمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام، اور فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تینوں کے پاس اللہ کے 3 بڑے پیغمبر گئے، لیکن تینوں نے کیا کیا؟ نہیں مانا، نہ عاد نے، نہ ثمود نے، نہ فرعون نے۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ان کو ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس امت کو سمجھایا کہ اللہ کے کہے ہوئے کو صرف کہا ہوا مت سمجھو، اللہ پاک کرنے پہ قادر ہیں اور کر چکے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آتا تو قرآن کھول دو، 3 مثالیں ہم تمہیں نقد دے رہے ہیں، قوم عاد کی، قوم ثمود کی اور فرعون کی۔ سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے دوستو؟ آگے چلے ترجمے میں۔ اب دیکھیں ترجمے پہ غور کریں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارما، جو ارم کی نسل میں سے تھے، یہی ترجمہ لکھیں دوستو، میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ ارما کا کیا ترجمہ لکھا؟ جو ارم کی نسل میں سے تھے۔ کون ارم کی نسل میں سے؟ قوم عاد، ان کا تعارف ہو رہا ہے، ہاں ذہن میں ہر چیز کو حاضر رکھے۔
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کی نسل میں سے تھے؟ ذات العماد، ذات العماد کے دو ترجمے، جو ستونوں والے تھے، جو کیا والے تھے؟ ستونوں والے۔ دوسرا ترجمہ لکھیں جو بڑے بڑے قد والے تھے، جو ستونوں والے تھے۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ بڑے بڑے قد والے تھے۔ اب قوم عاد جو گزری ہے نا دنیا میں، ان کے قد کانٹ بہت بڑے تھے۔ یہ مثال ہے ایک، اس لیے جو آدمی ذرا قد میں لمبا تڑنگا ہو تو آج بھی کہتے ہیں بھئی یہ تو قوم عاد میں سے، ایک تشبیہ دیتے ہیں نا بڑے قد والے کو۔ تو نسل ان کی کون سی تھی؟ ارم کی نسل میں سے تھے، اور بڑے بڑے ستونوں والے۔ اس ستون سے بھی مراد یہ پیلر نہیں ہے دوستو، یہ بھی ایک تعبیر ہے۔ جیسے ایک پیلر لمبا ہوتا ہے نا، تو یہ بھی تشبیہ ہے کہ یہ اتنے لمبے تھے جیسے ستون ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو دو ترجمے لکھے، جو ستونوں والے تھے اور جو بڑے بڑے قد والے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مثل شہروں میں کسی کو پیدا نہیں کیا گیا۔ جن کے مثل، مثل کس کو کہتے ہیں؟ جن کی طرح، یعنی جن کی طرح، جن کے مثل یا جن کی طرح شہروں میں، بلاد کہتے ہیں شہروں کو، جن کے مثل شہروں میں کسی کو پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ ایک انفرادیت تھی کہ اس جیسے قد کاٹ کے لوگ باقی کسی جگہ نہیں تھے۔ جیسے کون تھے؟ قوم عاد تھے۔ ترجمہ سمجھ گئے؟ جن کے مثل شہروں میں کسی کو پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ ہے پہلا نمونہ، پہلی مثال، کن کی؟ قوم عاد کی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور بریکٹ میں لکھیں، اس پہ بھی وہی آیت داخل ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، اس لیے بریکٹ میں ترجمہ لکھیں۔ اور آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے، بریکٹ بند کر دیں، بند کر دیا۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ الذین جابوا الصخر، جو چٹانوں کو تراشتے تھے۔ جو چٹان جانتے ہیں نا، چٹان پہاڑ، جو چٹانوں کو تراشتے تھے۔ بالواد، لکھیں وادی قرا میں، وادی قرا، قرا کیسے لکھیں گے؟ قاف را اور نہیں، یا لکھ کر یا پہ کھڑا زبر لگائے، قاف را، را کے بعد یا پہ کھڑا زبر لگا دیں اوپر۔ جو چٹانوں کو تراشتے تھے، کہاں پر؟ یہ جگہ کا نام ہے، یہ قوم جہاں رہتی تھی نا اس جگہ کا نام تھا وادی قرا۔ اب ششمائی میں سوال بن سکتا ہے MCQs کا کہ قوم سمود جہاں رہتی تھی اس جگہ کا نام کیا تھا؟ نیچے 3 آپشن ہوں گے، وادی قرا، وادی فلاں، وادی فلاں۔ تو یہ چیزیں ذہن میں حاضر رکھنی۔ وَفِرْعَوْنَ، جی نہیں بالکل بھی نہیں ہے، عین نہیں ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا قاف را اور یا پہ کھڑا زبر لگائیں۔ قرا اصل میں کہتے ہیں عربی میں بستی کو، گاؤں کو۔ وَفِرْعَوْنَ، اس میں بھی بریکٹ میں پہلے ترجمہ لکھیں، اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے، پھر بریکٹ بند کر دیں، اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے، بریکٹ بند کر دیں، بند کر دیا، فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ ذل اوتاد، جو کیلوں والا تھا۔ کیا والا تھا؟ کیلے جانتے ہیں؟
کیل جو ٹھوکتے ہیں، کیلوں والا تھا، اس لیے کہ یہ جب کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کے ہاتھ پیر میں بڑی بڑی کیلیں ٹھوک دیتا تھا، ایسا ظالم تھا جو کیلوں والا تھا. ٹھیک ہے نا. الذین طغوا فی البلاد. اچھا اب بتائیں کتنے نمونے گزر گئے؟ جی 3 نمونے، 3 مثالیں گزر گئی، قوم عاد کی، قوم سمود کی اور فرعون کی. تینوں 3 مثالیں دے دی اللہ پاک نے. آگے الذین طغوا فی البلاد. ایک بات سمجھ لیں یہاں ترجمے سے پہلے، اب تینوں کے بارے میں مشترکہ بات آ رہی ہے. آگے جو بات آ رہی ہے اس کا تعلق کس سے؟ تینوں سے، صرف فرعون سے نہیں ہے، عاد سے بھی، سمود سے بھی اور فرعون سے بھی. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی. جنہوں نے، تو جنہوں سے مراد کون ہوں گے؟ تینوں ہوں گے، عاد، سمود، فرعون. جنہوں نے شہروں میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور بہت زیادہ فساد مچا رکھا تھا، اور بہت زیادہ فساد مچا رکھا تھا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ، پس ان پہ برسایا تمہارے رب نے، ان پہ برسایا تمہارے رب نے، سوطا، سوط کہتے ہیں کوڑے کو، کوڑا جانتے ہیں نا، کوڑا جیسے گھوڑے کو چلانے والا اس کو چابک مارتا ہے. ان پہ برسایا تمہارے رب نے کوڑا عذاب کا. کوڑا، کاف واو را اور الف، عذاب کا کوڑا ان پہ برسایا. لکھ دیا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب تاک میں ہے. کس میں ہے؟ تاک میں. بعض نے ترجمہ کیا بے شک تمہارا رب گھات میں ہے. گھات، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ آدمی پہلے سے مورچہ زن ہو کر بیٹھا ہوا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.